بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بلوچستان کے بھی اور خصوصاً ضلع گوادر کی حالت پر صورتحال پر کچھ باتیں مختصر انداز میں کرنا چاہتا ہوں۔ بلوچستان میں تو رشا کشی جاری ہے، کون وزیر اعلیٰ بنے گا، سودا بازی چل رہی ہے کوئٹہ میں۔ عوام کے مسائل کی طرف، عوام کے دکھ اور تکلیف کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ کرسیوں کی لڑائی ہے، 5 سال سے جاری تھی، ابھی دوبارہ لوگ لگے ہوئے ہیں کہ یہ کرسی، اقتدار کی کرسی کس کو ملنے والا ہے۔ لیکن بات ہماری موقف پہلے کی طرح اسی طرح ہے کہ نگران حکومتیں غیر جانبدار ہونی چاہیے، کسی سیاسی پارٹی سے ان کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، کسی کا کزن یا چچازاد نہیں ہونا چاہیے، غیر جانبدار ہوں تاکہ انہی کے زیر انتظام یا انہی کی زیر نگرانی جو انتخابات ہوں وہ صاف بھی ہوں، شفاف بھی ہوں اور کسی پر ان پہ اعتراض نہ ہو۔ اسی طرح الیکشن کمیشن کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ضابطۂ اخلاق، جاری کردہ ضابطۂ اخلاق پہ عمل کرے۔ جو ادارہ اپنے ضابطۂ اخلاق، اپنے قانون پہ عمل درآمد نہ کرا سکے وہ صاف اور شفاف انتخابات کیسے کرائے گا؟ اس لیے یہاں ضلع گوادر میں جو لالچ ہے، جعلی نوکریوں کے نام پر، جعلی اسکیمات کے نام پر، ٹرانسفارمر اور کھمبے کے نام پر، یا دیہاتی علاقوں میں گھنٹوں کے نام پر جو لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش، جو سولر تقسیم کر کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ ایک مخصوص پارٹی یا کسی محکمے کی چیز کو ایک مخصوص پارٹی کے ذریعے یا کسی سرکاری محکمے کی چیز کو کسی ایک فرد کے ذریعے جو سیاسی کا ذمہ دار کی طرف سے جو دیہاتوں میں، شہروں میں جو تقسیم کیا جاتا ہے، اس کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ اور یہ ایک دھاندلی کی ایک شکل ہے۔ اسی طرح گوادر میں مکران میں گزشتہ چند دن پہلے بجلی کا بہت بڑا بحران پیدا ہوا۔ یہ ہر وقت ہوتا رہتا ہے۔ یہاں وفاقی حکومت کے وزراء، وزیر اعظم، پوری مرکزی کابینہ، صوبائی کابینہ کے لوگ بار بار آتے رہے، یہاں میگا واٹ کے افتتاح کرتے رہے کہ 100 میگا واٹ، 200 میگا واٹ، 300 میگا واٹ، فلاں اسکیم کا افتتاح، فلاں پروجیکٹ کا افتتاح۔ اس کے باوجود یہاں بجلی کا بد سے بدترین صورتحال ہے۔ جب کوئی احتجاج کیا جاتا ہے پھر کچھ وقت کے لیے بجلی کا نظام، تھوڑا سا لوڈ شیڈنگ بہتر کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ بجلی کا نظام بہتر ہے، لیکن یہاں ٹرانسفارمر کا نظام تباہال ہے۔ ٹرانسفارمر گھروں پہ رکھے ہوئے ہیں، بیٹھکوں پہ رکھے ہوئے، سیاسی بنیاد پر تقسیم کرنے کے لیے، تاکہ یہ جو سرکاری فنڈ سے حاصل کیے ہوئے ٹرانسفارمر بیٹھکوں میں رکھے ہوئے ہیں تاکہ وہ پھر ان کو لالچ کے طور پر استعمال کریں۔ لوگوں کے گھروں میں ٹرانسفارمر علاقوں میں نہیں ہیں لیکن بیٹھکوں میں موجود ہیں۔ اسی طرح کھمبے ناکارہ ہو چکے ہیں، کھمبے بھی بیٹھکوں میں موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخصیت اگر فون کرے تو آپ کو کھمبے ملیں گے۔ کیا اس کے کوئی پلاٹ یا کوئی مسکت کا زکوٰۃ نکال کے انہوں نے کھمبے یا ٹرانسفارمر خریدے تھے کہ اس کو وہ فون کرے؟ اس کو بھی لالچ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تار کا نظام پورا تباہال ہے، آئے روز تاریں گرتی ہیں لوگوں پر۔ یہاں فوتگیاں بھی شکار میں، گوادر میں لوگ فوت بھی ہوئے، نوجوان فوت بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ تاروں کا نظام، کھمبے کا نظام، ٹرانسفارمر کا نظام پورا یہاں لائن مین نہیں ہے گوادر میں۔ اتنا بڑا گوادر ہے، لائن مین ہی نہیں ہے، سٹاف نہیں ہے، کام کرنے والے نہیں ہیں، پورا بجلی کا نظام تباہ و برباد ہے۔ زائد ناجائز بل آنا، ناجائز بلنگ، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے غریبوں کے لیے۔ اپنا روزگار نہیں کر سکتا مہنگائی میں، ناجائز بل، انتہائی ناجائز بل جو غریبوں پر اس کے لادا جاتا ہے، ناجائز بل لوگوں پہ لائے جا رہے ہیں۔ 10,000، 15,000، 20,000 ماہانہ جو بجلی کا بل ہے یہ ناجائز بلنگ ہے۔ یہ تمام مسائل ہیں۔ تو ہم جب احتجاج کرتے ہیں، ایک ضابطہ آج کل گوادر میں ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے، پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں، کوشش کی جا رہی ہے کہ گوادر میں کوئی احتجاج نہ ہو، کوئی سیاسی سرگرمی نہ ہو۔ نہیں، اگر آپ گوادر کو ایک مخصوص سٹی کا درجہ دیتے ہیں
اور آپ اگر کسی نے فیصلہ کیا ہے کہ گوادر میں کوئی احتجاج نہیں ہونا چاہیے، اگر کسی نے فیصلہ کیا ہے کہ یہاں کوئی روڈ بلاک نہیں ہونے چاہیے، بالکل پرامن سکون ماحول ہونا چاہیے، تو پھر ان کی ذمہ داری ہے، یا لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہونا چاہیے، یا پانی کا مسئلہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یا ڈاکٹر اور ٹیچر کا بھی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، یا منشیات کا مسئلہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہاں جو ظلم اور جبر ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کی بے عزتی بھی نہیں ہونی چاہیے، یہاں ٹرالنگ بھی نہیں ہونا چاہیے سارے سمندر پہ، نہیں، پانی نہیں دیں گے، بجلی نہیں دیں گے، ٹرالنگ ہوگا، منشیات ہوگا، ظلم اور جبر ہوگا، لیکن شور کوئی نہیں کرے گا، ضابطے پہ عمل کرے، آئین پہ عمل کرے، اچھا آئین صرف عوام عمل کرے، یہ جو محکمے کے افسران ہیں عمل نہ کرے، قانون نافذ کرنے والے ادارے عمل نہ کرے، کوئی اگر خواتین ایک ایک ہفتہ 10 دن اگر خواتین گھروں میں پانی نہ ہو، ہماری بہنیں مائیں باہر نکلیں روڈ پر تو ایس ایچ او پولیس افسران ڈی ایس پی، یہاں 2 گوادر میں افسر ہیں، ایک ایس ایچ او ایک ڈی ایس پی ہے، جو ڈنڈا ہاتھ میں لے کر ہمارے بلوچ ماؤں پر بار بار لہراتے ہیں کہ میں یہ دیکھو تو بلوچ خواتین کو مارنے کے لیے لہراتے ہیں، ان کو ڈرانے کے لیے، یہ پانی نہیں دیں گے، لیکن وہ جو پانی مانگ رہی ہیں بہنیں اس کو مارنے کے لیے پولیس کے ڈنڈے موجود ہیں، یہ ایسا جبر نہیں چلے گا، یہ ایسا ظلم نہیں چلے گا، یہ کوئی قبول نہیں کرے گا کہ آپ ایک علاقے کے رہنے والے کو پانی نہیں دے سکتا، اس کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آئین و قانون کی بات کرے، کوئی بجلی نہیں دے سکتا، کوئی انصاف نہیں دے سکتا، گھروں میں پانی نہیں دے سکتا، منشیات کے اڈے ختم نہیں کر سکتا، پھر بھی یہ ایک ضابطہ بنایا گیا ہے کہ آپ اس طرح کریں، ایک لیٹر لے کے انتظامیہ کو وہ این او سی جاری کرے گا، پھر آپ احتجاج کریں گے۔ پورے ملک میں ایک الگ تلگ گوادر پورے ملک سے الگ تلگ نظام ہے، پورے ملک سے، کراچی سے، اسلام آباد سے، لاہور سے، اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے گیٹ کے سامنے سیاسی پارٹیاں احتجاج کرتے ہیں اور چیف جسٹس کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو اجازت ہے، لیکن گوادر میں آپ نہیں کر سکتے۔ ہمیں آج ضلع انتظامیہ نے بتایا کہ آپ مکی مسجد کے سامنے کر سکتے ہیں، کہیں اور نہ کریں۔ کیوں بھائی؟ مطلب مسجد کے سامنے میں کروں لیکن وابڈا کے سامنے میں نہیں کروں، وابڈا کا ادارہ مسجد سے زیادہ مقدس ہے، ڈپٹی کمشنر آفس کے سامنے مت کرو، مسجد کے سامنے کرو، کیونکہ مسجد سے زیادہ مقدس ہے ڈپٹی کمشنر کا آفس۔ میں مکی مسجد کے سامنے کروں لیکن فشریز کے دفتر کے سامنے احتجاج نہ کرو، کیونکہ فشریز کا دفتر مسجد سے زیادہ مقدس ہے۔ کیا بجلی بند ہے مکی مسجد کے مولانا کی وجہ سے؟ میں بار بار مکی مسجد کا درس دیتے ہیں مجھے، نہیں ایسا نہیں ہوگا، اگر وابڈا بجلی نہیں دے گا میں وابڈا کے دفتر گھیراؤ کروں گا، اگر پبلک ہیلتھ پانی نہیں دے گا میں پبلک ہیلتھ کے دفتر کے سامنے دھرنا دوں گا، اگر ٹالر بند نہیں کرے گا فشریز میں فشریز کے دفتر کے سامنے دھرنا احتجاج کریں گے، اگر ڈپٹی کمشنر اپنا فرض ادا نہیں کرے گا ہم اس کے دفتر کے سامنے احتجاج کریں گے، اگر تحصیلدار پٹواری ظلم کریں گے لوگوں کی زمینیں نہ اس کے دفتر کے سامنے میں احتجاج کریں گے۔ اچھا ظلم تم کرو اور احتجاج اللہ کے گھر کے سامنے ہونا چاہیے، احتجاج مکی مسجد کے سامنے ہونا چاہیے، تو آپ کسی دفتر کے سامنے سرکاری دفتر کے سامنے احتجاج آپ نہیں کر سکتے، یہ ہر وقت نہیں چلے گا، یہ ہر وقت یہ دندے نہیں چلیں گے، اس لیے ہم نے درخواست دی ہے کہ کل ہم انشاءاللہ گریڈ اسٹیشن ڈور بجلی کے صرف لوڈ شیڈنگ ہی نہیں، بجلی کے پورے نظام کے خلاف، ناکارہ نظام کے خلاف کہ ٹرانسفارمر، ناکارہ ٹرانسفارمر، ناکارہ کمبے، ناکارہ تار، اسٹاپ نہیں ہے، ناجائز بل کے خلاف ہم کل احتجاج کر رہے ہیں گریڈ اسٹیشن کے سامنے، ہمارا آئینی حق ہے، ہم وہ احتجاج کریں گے، آئین پاکستان نے ہمیں دیا ہے، وہ آئینی ہمارا حق ہے، ہم اگر کوئی کہتے درخواست تو ہم نے درخواست دے دیا ہے، آئینی حق ہے، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ جو 2 شیطان ہیں گوادر پولیس میں، دو شیطان ان کو سامنے لایا جاتا ہے، جو یہ بلوچ قوم کے بھی دشمن ہیں، یہ بلوچستان کے سرزمین کے دشمن ہیں، یہ منشیات فروشوں کے سرپرست ہیں، گوادر میں جو بتہ خوری ہے، جو ہماری ماؤں بہنوں پہ تذلیل ہوئی، دونوں ذمہ دار ہیں، اسی طرح جو ہمارے گھروں میں سونے کا چوری ہوا ہے، سونا چوری کیا گیا ہے، قالین، تکیے، موبائل چوری کرنے، یہ دونوں ذمہ دار ہیں، یہ دونوں کو ہر وقت سامنے لایا جاتا ہے تاکہ یہ لوگوں کی توہین کرے۔ کل میں خود نکلوں گا، کل بار وجہ حسین واڈیلا نکلے گا، بھیجیں اپنے
ان دونوں شیطانوں کو کہ تاکہ ہم احتجاج کرنے سے روکیں. ہم اس صورت میں احتجاج نہیں کریں گے, ہمارے مسائل حل کریں گے. کوئی احتجاج کوئی اپنے بچے کی پیدائش کی خوشی میں روڈ بند نہیں کرتا. کوئی بھی اپنے بیٹے کے گھر میں بیٹے کی خوشی میں, پیدائش کی خوشی میں روڈ کوئی بند نہیں کرتا. کسی کو شوق نہیں ہے. ماؤں کو شوق ہے گھروں سے نکلے, بلوچ عورت اس کو شوق ہے گھر سے نکلے روڈ پر آ جائے, شوق ہے, شوق کے لیے شوقیاں نکلتی ہیں. پھر یہ سچو گوادر جو ہے ڈنڈا ہاتھ میں لے کر کے اپنے ہماری ماؤں پہ برسانے کی کوشش کرتا ہے. اس کو شرم نہیں آتا؟ گوادر کے پولیس کے سچے کو, اس کے ڈی ایس پی کو شرم نہیں آتی کہ بلوچ خواتین پہ ڈنڈا لہرا, اپنے بہادری دکھاؤ؟ تریاق منشیات فروشوں کے سامنے تو یہ بلی ہیں, بزدل ہیں. لیکن اب ماں کوئی بہن باہر نکلے پانی کے لیے, یہ جو ہے ڈنڈے لے کر کے آنے لگتے ہیں. انشاءاللہ کل ہم نکلیں گے بجلی کے نظام کے خلاف, ناکارہ نظام کے خلاف, لوڈ شیڈنگ کے خلاف, ناجائز بل کے خلاف, یہ ناکارہ ٹرانسفارمر کمبے تاروں کے خلاف, پورا نظام کے خلاف بجلی کے گریڈ اسٹیشن کے سامنے کل 3 بجے انشاءاللہ احتجاجی دھرنا ہوگا. میں پورا ضلع گوادر کے عوام, ماہی گیر, دیہاتوں کے لوگ, ماہی گیر, نوجوان, تاجر برادری, سیاسی کارکنان سب کو دعوت دیتا ہوں کل 3 بجے گریڈ اسٹیشن ڈور کے سامنے آ جائیں, اپنا احتجاج ریکارڈ کریں. انشاءاللہ یہ ثابت کریں گے کہ ہم پرامن ہیں, جمہوری لوگ ہیں, آئین و قانون مانتے ہیں. ہم اپنا پرامن جدوجہد کریں گے. جو ہمیں احتجاج کو روکنے کی کوشش کرے گا تو ہم سمجھیں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں, وہ ہمیں گوادر کو بے دخل کرنا چاہتے ہیں, گوادر کے لوگوں کو کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں. گوادر کا اگر انہیں طاقت ہے تو یہاں کے چور افسران کو بے دخل کرے, یہاں کے جو کرپٹ افسران کو بے دخل کرے, یا جو ظلم کرتے ہیں ان کو بے دخل کرے, قانون نافذ کرے. ہم قانون اور آئین کو مانتے ہیں. ہم انشاءاللہ کسی صورت کل کا احتجاج ملتوی نہیں کریں گے. ہم کسی صورت اسی جگہ پہ احتجاج کریں گے. اب میں مکی مسجد کا راستہ نہ دکھائیں تو میں ان افسران کو کہتا ہوں مکی مسجد جا کے نفل پڑھے, توبہ کی نماز پڑھے, توبہ کرے چوری سے, ڈکیتی سے, کرپشن سے, ظلم سے, جبر سے. آ کے مکی مسجد میں جا کر کے 2 رکعت نفل پڑھے, نماز پڑھ لے. اب مکی مسجد بھی جاتے ہیں, کبھی ضرورت ہوتی ہے تو مکی مسجد کے سامنے بھی احتجاج کرتے ہیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر احتجاج مکی مسجد کے سامنے ہونا چاہیے, تاکہ وہاں کے مولانا بجلی بند کر رہا ہے, وہاں کا امام صاحب کی وجہ سے بجلی نہیں ہے, وہاں کے امام صاحب کی وجہ سے پانی نہیں ہے, تو ہر احتجاج آپ مکی مسجد کے سامنے کریں. ڈی سی آفس نہ جائیں, گریڈ اسٹیشن نہ جائیں, وابڈا کے آفس نہ جائیں, پبلک ہیلتھ کے آفس نہ جائیں, تھانے کے سامنے نہ جائیں. اگر منشیات عام ہے تو مکی مسجد کے سامنے, اگر بجلی نہیں ہے تو مکی مسجد کے سامنے, پانی نہیں ہے تو مکی مسجد کے سامنے, پٹواری دوسروں کا زمین دوسروں کے نام کر رہا ہو تو مکی مسجد کے سامنے. یہی ہمیں انتظامیہ درس نہ دیں, ہم اتنے بے عقل اور بیوقوف نہیں ہیں. تو انشاءاللہ جو ضرورت ہوگی مکی مسجد کے چوک میں بھی احتجاج کریں گے, مولانا فاضل چوک میں احتجاج کریں گے. جہاں ہمیں آئین اور پاکستان, پورے پاکستان میں شاعروں پر احتجاج ہوتا ہے, پورے پاکستان میں روڈوں پر احتجاج ہوتا ہے, صرف گوادر نہیں ہے. اگر قومی اسمبلی کوئی قانون پاس کرتا ہے, قانون صرف گوادر کے لیے نہیں ہے. اگر اسلام آباد کے روڈوں پر احتجاج نہیں ہوتا, اگر کراچی کے روڈوں پر احتجاج نہیں ہوتا شاعروں پر, اگر لاہور کے شاعروں پر احتجاج نہیں ہوتا, اگر بڑی پارٹیاں شاعروں پر احتجاج نہیں کرتے, ہم بھی نہیں کریں گے, گوادر میں بھی نہیں کریں گے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہاں کے لیے الگ قانون ہو اور بلوچوں کے لیے ہمارے لیے کوئی, ہمیں کیڑا کوئی مکوڑا سمجھتا ہے, ہمارے لیے کوئی الگ قانون ہو. ایسا نہیں ہوگا. باقی شوق پورا کر لیں. جیلوں میں ہم گئے, پھر کل اگر بھیجنا چاہیے کل پھر شوق پورا کر لیں. کل میں انشاءاللہ بسترا لے کر آ جاؤں گا, دوبارہ تانا میں لے جائیں, کوئی ایشو نہیں ہے, لے جائیں ہمیں, ہم کوئی جانے کی جیل بھی تیار ہے, پھر دوبارہ تیار ہے. لیکن اپنا نظام درست کرو, یہ دھمکیاں ختم کرو, یہ جو کہ میں فلاں جگہ نہیں جاؤ فلاں نہیں, ختم کرو. اگر ایسا کرو گے پھر ہم انشاءاللہ سخت فیصلے بھی کریں گے. ہم کسی صورت ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک ٹالر پھر آ رہے ہیں, ٹالر دوبارہ شروع ہو چکے ہیں, پھر بتہ خوری. اس کی تفصیل میں انشاءاللہ میں پوری تفصیل جمع کی ہے, یہ بھی میں سرکار کو بتانا چاہتا ہوں. اس پہ بھی میں بتا رہا ہوں کہ پسینی اور ماڑا میں نمبرنگ شروع ہوئی, کون کون سے افسر ہیں اس کے نام بھی بتاؤں گا, ریٹ بھی بتاؤں گا, میٹنگ کا ٹائم بھی بتاؤں گا, کس جگہ میٹنگ ہو رہا ہے وہ بھی بتاؤں گا, کس ہوٹل میں سودا بازی ہو رہی ہے وہ بھی بتاؤں گا. کل پرسوں میں تمام تفصیلات پیش کروں گا.
کہ اورماڑا اور پسین میں ٹرالنگ کی فیس اب چوکی میں اجلاس ہوا ہے، کون سا افسر شامل تھا، کس نے کتنے ریٹ پہ ٹرالنگ دوبارہ نمبرنگ کر رہے اور لا رہے ہیں، وہ تو جاری ہے ماشاءاللہ. کوئی ضابطہ نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے، کوئی سرکار نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، کوئی ایس ایچ او گوادر ڈنڈا لے کر کے لمبو وہ کوئی نہیں ہے کہ اپنا طاقت جا کے دکھائے. لیکن غریبوں پر، سیاسی کارکنان پر، حق مانگنے والے پر، ماؤں بہنوں پر یہ بڑے بہادر بنتے ہیں. یہ جو بڑے بڑے بطخور یہاں پولیس افسر ایک دو موجود ہیں، یہ سب پولیس والے ایسے نہیں ہیں. 2 پولیس والے گوادر میں ہیں جو بطخور بھی ہیں اور بلوچ قوم کے دشمن بھی ہیں، سرزمین کے دشمن بھی ہیں، گوادر کے دشمن بھی ہیں. یا ماؤں بہنوں پہ تشدد کرنے والے، یہاں کے سونا چوری کرنے والے، یہاں کے گھروں سے قالین چوری کرنے والے، تکیہ چوری کرنے والے، موٹر سائیکل چوری کرنے والے، موبائل چوری کرنے والے، حتیٰ کہ ہمارے دھرنے کے وہاں سے ½ کلو چینی بھی چوری کرنے والے. یہ دو افسر ہیں. افسر تو میں نہیں کہتا ان کو، یہ بطخور ہیں. انشاءاللہ ان کے جتنے عزائم ہیں ناکام ہوں گے. میں پھر آخر میں دعوت دیتا ہوں پورا ضلع گوادر کے عوام کو، نوجوانوں کو، ماہی گیروں کو، سیاسی کارکنان کو، تاجر برادری کو، ڈور کے عوام، شرکندر کے عوام، سربندر کے عوام، چپکلمتی، نیگور ڈگارو کے عوام، پشکان کے عوام، ارد گرد جتنے عوام ہیں، پکیر کالونی، نیاباد کے عوام، پورے گوادر کے عوام، سب کو میں دعوت دیتا ہوں کل 3 بجے انشاءاللہ گریڈ اسٹیشن ڈور کے مقام پر احتجاجی دھرنے میں شرکت کر کے ثابت کریں کہ ہم اپنے حق کے لیے، اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کریں گے.